ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ مسلم حقیقتیں ہیں۔ یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو، یہ نہیں ہوگا۔ اس دن گولیاں چلی، ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا، اس دن لوگ گمشدہ ہوئے، اس دن لوگ زخمی ہوئے، جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا۔ اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے، اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں، ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے، جس کو آپ چپ کرا دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ کل عمران خان صاحب سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران۔ دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا، وہ بالکل واضح ہیں۔ وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا، اس شہر میں بہا، اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو، یہ نہیں ہوگا۔ اس دن گولیاں چلی، ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا، اس دن لوگ گمشدہ ہوئے، اس دن لوگ زخمی ہوئے، اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے، تعزیت کرنے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے، تو اگلے دن ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا، ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو۔ تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی، معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے۔ تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں، جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں، جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا، ہم نے حکومت بنا لی، اب مزے کرو مٹی پاؤ۔ یہ نہیں ہوگا، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا، ووٹ چرایا گیا، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں، 26 نومبر کا کمیشن، 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی، اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی، آپ کا خلوص واضح ہوگا۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے۔ آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے، جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا۔ اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے، اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا۔ آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے، وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں، ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے۔ بہت آمر آئے، سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے، بس ڈنڈے کی ضرورت تھی، میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی۔ وہ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے، ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے۔ یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے، آزاد منش لوگوں کا ملک ہے۔ ہماری روایت آزادی کی روایت ہے، بولنے کی روایت ہے، سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے۔ یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا۔ ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے، پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے۔ تو اس سے منہ مت پھیریے، یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں، ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے، جس کو آپ چپ کرا دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہماری بات سنیے، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے۔ ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے، ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے۔ ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں۔ ہمیں ساتھ لے کر چلیے، ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے، یہ مسلم حقیقتیں ہیں۔